सन 2018 کے بعد یعنی 7 سال کے بعد جو ہے کراچی میں انتہائی گرم اور خوش دن ریکارڈ ہوا۔ انڈیا میں پچھلے ایک مہینے سے مسلسل شدید گرمی پائی جا رہی ہے۔ جب اس کا امپیکٹ تھوڑا سا ویسٹ کی جانب یعنی ہمارے ریجن کی جانب ہوا تو ہم نے یہ 2 دن کراچی میں ہیٹ دیکھی۔ کس قسم کی احتیاطی تدابیر جو ہے وہ شہریوں کو اختیار کرنی چاہیے؟ آپ اپنے ساتھ پانی کی بوٹل رکھیں، آپ باہر نکل رہے ہیں بار بار پانی کا استعمال کریں تاکہ آپ کے جسم میں پانی کی کمی نہ ہو۔ پانی کے اندر نمک، چینی اور لیمو کا رس ملا کر پئیں تاکہ جو باہر آپ نکلے تھے آپ کی نمکیات خارج ہو چکی ہیں وہ دوبارہ سے آپ کے جسم میں کمی پوری ہو جائے۔ جب باہر نکلیں ہلکے کلر کے کپڑے پہنیں، ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنیں، سر کو ڈھانپ کے رکھیں۔ السلام علیکم ناظرین، ایکسپریس نیوز کے ساتھ میں ہوں کراچی سے آفتاب خان۔ کراچی میں آج جو ہے وہ بہت زیادہ گرم دن ریکارڈ ہوا۔ محکمہ موسمیات نے جو ہمیں اس حوالے سے بتایا کہ سن 2018 کے بعد یعنی 7 سال کے بعد جو ہے کراچی میں انتہائی گرم اور خوش دن ریکارڈ ہوا، جس میں زیادہ سے زیادہ پارہ وہ 44 ڈگری سے تجاوز کر چکا ہے۔ ماضی میں یعنی 7 سال پہلے 2018 میں جو ہے وہ درجہ حرارت جو ہے زیادہ سے زیادہ وہ 46 ڈگری ریکارڈ ہو چکے ہیں، جبکہ ہم کراچی کی 100 سالہ جو ویدر اسٹیشن ہے اور اس میں جو ان کے بعد ڈیٹا موجود ہے سن 1938 کا، اس میں کراچی کا جو سابقہ جو ریکارڈ ہے وہ چونکہ آج نہیں ٹوٹا، نہ 2018 کو ٹوٹا تھا، وہ ریکارڈ جو ہے وہ 48 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ مئی کے مہینے میں ریکارڈ ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے کہ کراچی میں یہ گرمی کی جو اچانک سے یہ لہر پیدا ہوئی جس کو ہیٹ ویو ڈکلیئر نہیں کیا گیا، کیونکہ ہیٹ ویو کے لیے جو ہے وہ نمی کے تناسب اور اس کے علاوہ 3 سے 5 روز تک جو ہے سمندری ہواؤں کی مسلسل بندش اور اس کے علاوہ نمی کے تناسب اور درجہ حرارت میں انتہائی اضافہ جو ہے وہ اہم اس کے جز ہے جو ہونے چاہیے، تو وہ چونکہ پورے نہیں ہو رہے تھے۔ آج بھی ہم نے دیکھا کہ نمی کے تناسب کم رہا، البتہ خشک موسم رہا اور اس کے علاوہ درجہ حرارت بڑھا۔ مزید ہم جانتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے ترجمان محکمہ موسمیات اور اس کے علاوہ ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ موسمیات بھی ہے وہ انجم نذیر زیغم، ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ اس حوالے سے ہمیں وہ کیا بتاتے ہیں۔ انجم بھائی بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے۔ یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے ہم یہی پوچھ رہے تھے کہ وجہ کیا بنی ہے، کیا کوئی ہائی پریشر بنا ہوا ہے کہیں پہ، سمندر میں کوئی ایسی چیز ہیں جس کی وجہ سے یہ سب صورتحال پیدا ہوئی ہے؟ دیکھیں، ہائی پریشر ایریا جب لافٹ یعنی کہ اپر ایٹماسفیئر میں تقریباً 500 ملی بار پہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ 3 سے 5 کلومیٹر ہائٹ پر جب بنتا ہے، یہ سب ٹراپیکل ہائی ہوتا ہے جو کہ موسٹلی انڈیا کے اوپر موجود ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ انڈیا میں پچھلے ایک مہینے سے مسلسل شدید گرمی پائی جا رہی ہے۔ جب اس کا امپیکٹ تھوڑا سا ویسٹ کی جانب یعنی ہمارے ریجن کی جانب ہوا تو ہم نے یہ 2 دن کراچی میں ہیٹ دیکھی۔ کل بھی ہم نے درجہ حرارت کافی 43 تک دیکھا، آج بھی 44 تقریباً کراس کر چکا ہوا ہے، اور اسی کی وجہ سے ایک لو پریشر ایریا بنتا ہے انڈین راجستھان اور اس سے ملحقہ ایسٹرن سندھ کے اوپر، جس کی وجہ سے کراچی میں جو ہوا کی ڈائریکشن ہوتی ہے وہ نارتھ ویسٹ سے ہو جاتی ہے، کیونکہ موسٹلی جب کراچی میں ساؤتھ ویسٹرنلی ہوا چلتی ہے تو جو بلوچستان کے اوپر لو پریشر ایریا ہوتا ہے یہ اس کے امپیکٹ میں ہوتا ہے، تو جب وہ اس کا گھماؤ کراچی کی جانب سے ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس ساؤتھ ویسٹرنلی ہیں، سمندری ہوائیں ہوتی ہیں۔ پچھلے 2 دن سے ہم دوسرے والے لو پریشر ایریا کے زد میں ہیں ایسٹرن سائڈ سے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس جو ہے وہ پراپرلی جو ہے وہ سمندری ہوائیں نہیں ہیں۔ کل بھی ویسٹرلی ڈائریکشن موسٹلی رہی، گو کے شام گئے تک جو ہے وہ ساؤتھ ویسٹرلی سیٹ ہو گئی تھی، تاہم آج ابھی تک جو ہے وہ نارتھ ویسٹرلی ڈائریکشن کی ہوائیں ہیں، جس کی وجہ سے ہماری ایکسپیکٹیشن سے ایک درجہ حرارت بڑھ گیا۔ ہم 43 تک یا 43 کے شاریہ سم تھنگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، لیکن یہ 44 کو کراس کر چکا ہے۔ تو یہ سلسلہ آج تک ہی برقرار رہے گا۔ کل سے جو ہے اس میں سبسیڈیشن ہے، کل ایکسپیکٹڈ ہے کہ کراچی کا درجہ حرارت کو 38 ڈگری سینٹی گریڈ تک آ جائے گا، اس کے بعد یہ گریجولی جو ہے اگلا پورا ویک جو ہے وہ نارمل کی طرف آ جائے گا۔ اگر اس قسم کا گرم موسم ہو اور شدید گرم موسم ہو جیسے آج کراچی میں ہم نے مشاہدہ کیا، اتوار کو بہت زیادہ گرمی تھی، تو احتیاطی تدابیر کیا ہونی چاہیے؟ پانی کے زیادہ استعمال اور ہلکے کپڑوں کے علاوہ ہلکے رنگوں کے یا ہلکے وزن کے جو کپڑے ہوتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے میں ایک سائنٹیفک اصطلاح استعمال کروں گا، پری ہائیڈریٹ، ہائیڈریٹ، ری ہائیڈریٹ۔ آپ گھر سے کہیں باہر نکلنا چاہ رہے ہیں، گرمی کے اوقات ہیں، سب سے پہلے تو اچھا پانی پی کر نکلیں، یہ ہو گیا پری ہائیڈریٹ۔ ہائیڈریٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ پانی کی بوٹل رکھیں، آپ باہر نکل رہے ہیں بار بار پانی کا استعمال کریں تاکہ آپ کے جسم میں پانی کی کمی نہ ہو۔ تیسرا ری ہائیڈریٹ، جب آپ کسی بھی ایونٹ کو کر کے واپس گھر میں آتے ہیں، جب گرمی سے آتے ہیں تو آپ کو ویسے ہی تھوڑی سی غنودگی سی فیل ہوتی ہے، تو اس دوران کوشش کریں کہ پانی کے اندر نمک،
چینی اور لیمو کا رس ملا کر پئیں تاکہ جو باہر آپ نکلے تھے آپ کی نمکیات خارج ہو چکی ہیں وہ دوبارہ سے آپ کے جسم میں کمی پوری ہو جائے. جب باہر نکلیں ہلکے کلر کے کپڑے پہنیں, ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنیں, سر کو ڈھانپ کے رکھیں, چشمہ لگا کر رکھیں اور پانی کی بوتل ضرور ساتھ رکھیں. اچھا انجم صاحب یہ بتائیے گا کہ آنے والے جو مہینے ہیں, چونکہ مئی تو چل رہا ہے, کہ کراچی میں جو ہے ہیٹ ویو کے چانسز ہے, امکانات ہے کہ ہیٹ ویو جیسی صورتحال پراپر پیدا ہوگی؟ جی بالکل, ہیٹ ویو کی صورتحال کراچی میں ڈیولپ ہو سکتی ہے, اور یہ میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ تقریباً 7 تاریخ سے ایک مرتبہ پھر سندھ جو ہے وہ شدید گرمی کی لپیٹ میں جا رہا ہے, اور توقع اس بات کی ہے کہ 7 یا 8 تاریخ کو دادو اور اس کے جو ملحقہ اضلاع ہیں وہاں پر درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے. اس کے بعد 11 یا 12 کو ایک اور مغربی ہواؤں کا کمزور سلسلہ ملک کے انتہائی بالائی علاقوں کو متاثر کرے گا, تو شاید 2 دن کا سندھ میں ریلیف ہو, لیکن اس کے بعد پھر یہ گرمی کی شدت بڑھے گی تقریباً 17-18 تک, اور اس دوران جو ہے وہ 13 یا 14 تاریخ کو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بدین اور اس کے گرد و نواح میں بھی درجہ حرارت 49 یا 50 تک جا سکتا ہے. تو جب یہ بدین میں 49-50 تک جائے گا تو سیم ٹائم میں کراچی میں بھی ایک مرتبہ پھر گرمی کا امکان بڑھ جائے گا, درجہ حرارت دوبارہ 48-39 تک جا سکتے ہیں, مے بھی اس سے بھی بڑھ جائیں. تو جب یہ کلوز ہوگا تو ہم آپ کو بہتر صورتحال بتا سکیں گے. تو یہ گرمی کے بعد انجم بھائی کیا ایسی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے جو مکین ہیں ان کو بارش کی شکل میں ظاہر ایک تحفہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے, کہ بارشیں بھی کوئی آپ کو کیا امکانات لگ رہے ہیں اس مہینے یا پھر آگے آنے والے مہینوں میں؟ دیکھیں اب تک کے جو ہم نے مئی کے مہینے کی منتھلی آؤٹ لک نکالی ہے اس کے حساب سے سلائٹلی ابو نارمل رین فال سندھ میں نظر آ رہی ہیں. گو کہ سندھ کی رین فال بہت کم ہوتی ہے مئی اور جون کے مہینے میں, اگر سلائٹلی ابو ہو تو وہ ہو یا نہ ہو ایک ہی برابر ہے. تو اگر مئی کے اینڈ یا جون کے آغاز میں کوئی ٹراپیکل ایکٹیویٹی بحر عرب میں ڈیولپ ہوتی ہے جیسے سمندری طوفان یا ڈپریشن, تو اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ سندھ کی ساحلی پٹی پر کچھ نہ کچھ بارش ہو. کچھ ابھی ریومرز بہت ساری آ رہی ہے سوشل میڈیا پہ, مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر, وہ النینو کے متعلق کہ النینو فعال ہونے جا رہا ہے, اور اس کے نتیجے میں یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ رات کو اچانک سے درجہ حرارت جو ہے 10 ڈگری بڑھ جائے گا. یہ جو ریومرز اگر میں کہوں یا اگر واقعی تکنیکی اس کی کوئی سچائی ہے تو وہ ذرا بتائیے. دیکھیں اس میں کوئی صداقت نہیں ہے, اس کا ہم ریبیوٹل آلریڈی دے چکے ہوئے ہیں آج سے 2 دن پہلے, باقاعدہ طور پر سوشل میڈیا پہ بھی, پی ایم ڈی کی ویب سائٹ پر بھی پریس ریلیز جاری کر چکے ہیں. اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. النینو کا پاکستان کے موسم سے کوئی ڈائریکٹ 1-on-1 لنک نہیں ہے. ابھی تو النینو ڈیولپ ہی نہیں ہوا. پہلی بات یہ کہ ابھی اس وقت ہم نیوٹرل فیز میں ہیں یا النینو واچ میں ہیں. WMO اس بات کی توقع کر رہا ہے کہ مئی سے جولائی کے دوران جو ہے وہ النینو سیٹ ہو جائے گا. النینو کا ایک امپیکٹ یہ ہے کہ وہ سب کانٹیننٹ کی رین فال کو, جو مانسون رین فال ہوتی ہے, اس کو سپریس کرتا ہے, جبکہ پاکستان میں پورا سال جو ہے وہ مغربی ہواؤں کے سلسلے آتے رہتے ہیں. ہم نے بہت سارے النینو ایئرز ایسے بھی دیکھے ہیں جس میں پاکستان کی جو رین فال تھی وہ معمول کے مطابق رہی, اس میں سپریشن نہیں آیا. کچھ سال ایسے بھی گزرے ہیں النینو ایئرس کے جس میں کہ ہماری جو مانسون رین فال تھی وہ معمول سے کم تھی. ابھی اس کے بارے میں کہنا قبل از وقت ہے. محکمہ موسمیات جو مانسون کی رین فال یعنی کہ جولائی اگست سپٹمبر کی جو آؤٹ لک ہے وہ مئی کے اینڈ یا جون کے آغاز میں ایشو کرتا ہے. پھر باقاعدہ پتہ چلے گا کہ اس سال ہمارا مانسون کیسا رہے گا. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ جس کو ہیٹ برسٹ کہتے ہیں وہ ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ فینومینا ہے. وہ ایسوسیٹ ہوتا ہے تھنڈر اسٹارم کے ساتھ. تھنڈر اسٹارم آپ کو پتہ ہے ایک کلاؤڈ ہوتا ہے جس کے اندر گرج چمک اور تیز ہوائیں اور اس کے بعد بارش ہوتی ہے. وہ بھی ایک ریئر فینومینا ہے کہ تھنڈر اسٹارم جب کسی علاقے سے پاس ہوتا ہے تو اس کے ویسیڈنٹی میں جو ہے یہ ہیٹ برسٹ کی شکل میں ہیٹ کو ریلیز کرتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس اسٹارم چیزر والی گاڑی ہو جس میں آپ کے پاس تمام آلات لگے ہوں, کیونکہ یہ فینومینا 10 سے 15 منٹ کا ہوتا ہے. اور اس میں جس طرح کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ ٹمپریچر ہو جائے گا, ایسی کوئی کہانی نہیں ہوتی. بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. انجم نذیر بیگم نے ہمیں بڑی مفصل گفتگو کی ہمارے ساتھ اس تمام تر سچویشن پہ جو کہ گرمی کی صورتحال اس وقت کراچی میں دیکھی جا رہی ہے. اور اس میں جس طرح انہوں نے بتایا کہ اگلے آنے والے جو مہینے میں یا اسی مہینے کی رواں مہینے کی ہم بات کرتے ہیں تو ہیٹ ویو کے جو ہے وہ چانسز ہیں, امکانات ہیں. اور ساتھ ہی انہوں نے احتیاطی تدابیر جو بتائی ہے اس میں وہ بڑی اہم ہے, خاص طور پر پانی کا استعمال اور اس موسم کے اعتبار سے جو ہے اپنے ملبوسات ذیب تن کرنے کے حوالے سے جو بات کی ہے. یہ تھی ہی مجموعی صورتحال جو آج ہم نے ان سے جانی, اور اسی کے حوالے سے چونکہ انہوں نے
شہریوں کے لیے جو ہے اس میں خاص جو تاکید کی ہے تو یہ بڑی اہم ہے اور اس پہ یقینی طور پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے.